ایک مولوی نے ایک معصوم یتیم بچی کے ساتھ جو حرکت کی، اللہ نے اس پر اور پورے گاؤں پر کیا عذاب نازل کیا۔ گاؤں والے تو دیکھتے ہی توبہ توبہ کرنے لگے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کی 7 سال کی بیٹی تھی۔ غریب بیوہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر مشکل سے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی تھی۔ وہ بہت نیک دل عورت تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ اپنی بیٹی کو اسکول کی تعلیم تو نہیں دلوا سکتی تھی، لیکن اس کی خواہش تھی کہ بیٹی قرآن پاک کی تعلیم ضرور حاصل کرے۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو مسجد کے مولوی صاحب کے پاس لے گئی اور عرض کی، مولوی صاحب میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھا دیجئے، میری خواہش ہے کہ میری بیٹی حافظہ بنے۔ مسجد میں اور بھی بچے قرآن پڑھنے آتے تھے۔ بیوہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر خود کام پر چلی جاتی اور شام کو واپس آتی تو بیٹی گھر پر ہوتی۔ تھکان کی وجہ سے ماں بیٹی سے زیادہ بات نہیں کرتی، بس کہتی جلدی سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک صبح اس نے بیٹی سے کہا، جلدی اٹھو اور قرآن پڑھنے چلی جاؤ، دیر نہ ہو جائے۔ لیکن اس بار بچی نے ضد کی، امی میں نہیں جانا چاہتی، مسجد مت بھیجو۔ ماں غصے سے بولی، کیوں نہیں جانا؟ تیرے لیے میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، برتن مانجتی ہوں، جھاڑو پونجا کرتی ہوں، سکول کی تعلیم تو نہیں دلوا سکتی، مگر مفت میں قرآن پڑھنے کیوں نہیں جانا چاہتی؟ بچی روتے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ کام کر لوں گی، برتن بھی مانجھ لوں گی، لیکن مسجد مولوی صاحب کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ ماں نے غصے میں آ کر بیٹی کو تھپڑ مارا اور ڈانٹا، میں تجھے حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، آسمان پر چمکتا دیکھنا چاہتی ہوں، اور تو زمینی خواب دیکھ رہی ہے۔ آج کے بعد ایسی بات منہ سے نکالی تو یہ کہہ کر اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور تیز قدموں سے مسجد کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ بچی لگاتار رو رہی تھی۔ مسجد پہنچ کر اس نے ماں کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، امی مجھے نہیں پڑھنا، مولوی صاحب اچھے آدمی نہیں ہے، بس سمجھ رہی تھی کہ بیٹی پڑھنے سے بچنے کے بہانے بنا رہی ہے۔ آخر کار ماں نے بیٹی کو مسجد کے اندر کھینچ لیا۔ اس چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں مولوی صاحب بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ جب مولوی نے روتی ہوئی یتیم بچی کو دیکھا تو اس نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ بچی مولوی کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی، سہم گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بچی کی ماں نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب آپ میری بیٹی کو سمجھائیے کہ قرآن پاک پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، میں تو اس کی روز روز کی ضد سے تنگ آ چکی ہوں۔ مولوی صاحب نے ایک نظر اس بچی پر ڈالی اور ایک اس کی ماں پر ڈالی، پھر کہا، میں آج بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے بعد 1 گھنٹہ مسجد میں اس کو رکھوں گا اور سمجھاؤں گا کہ قرآن پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ سن کر بچی کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ ماں نے اس کا ہاتھ مولوی کے ہاتھ میں دے دیا اور خود مسجد سے باہر نکل گئی۔ وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں جھوٹے برتن مانجنے چلی جاتی۔ اس کے بعد وہ یتیم بچی گمسم رہنے لگی، ذرا سی آہٹ پر ڈر جاتی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتی تھی، اکثر نیند میں بڑبڑاتی، میرے ساتھ ایسا نہ کریں خدا کے لیے۔ اس کی ماں یہی سمجھتی کہ مولوی صاحب ڈانٹتے ہوں گے، اس لیے بچی ایسا کرتی ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ قصہ کچھ اور ہی تھا۔ جب بھی وہ بچی کو گھر آتے دیکھتی وہ ہمیشہ ڈری سہمی رہتی، خاموش رہتی، اس کا چہرہ پیلا رہتا، مگر ماں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر اس کی بیٹی اتنی ڈری ہوئی کیوں رہتی ہے، قرآن پڑھنے کیوں نہیں جانا چاہتی۔ شاید وہ گاؤں کی سادی عورتوں کی طرح تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کی مسجد نہ جانے کی ضد کا اصلی راز کیا ہے۔ کیا مولوی صاحب کی ناجائز حرکتیں ہیں؟ پھر ایک دن اللہ کا انتقام ہوا، اس کی بیٹی مسجد سے واپس نہیں آئی۔ ماں نے سوچا شاید مولوی صاحب اسے سمجھا رہے ہیں، لیکن 2 گھنٹے بیت گئے، بچی نہیں آئی۔ ماں نے سوچا میں خود جا کر دیکھتی ہوں۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچی، ایک آدمی دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس عورت نے پوچھا، میری بیٹی ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی؟ اس شخص کا چہرہ اڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، آپ کی بیٹی وہ تو میرے سامنے ہی چلی گئی تھی۔ ماں کا دل تھنگ سا رہ گیا۔ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مولوی صاحب میری بیٹی کو سمجھاتے ہوں گے۔ اس شخص کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اس نے کہا، مسجد میں کوئی نہیں ہے، آپ مولوی صاحب کے گھر جا کر پوچھ لو، مولوی صاحب گاؤں کے سردار کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے چلے گئے ہیں۔
اتنی بات سن کر اس غریب عورت کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بند ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچی، سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے دیکھا اس کی بیٹی سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی بکھری ہوئی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر اس کی ماں نے اس کو جلدی سے اپنے سینے سے لگایا، اور جب دیکھا کہ اس کی بیٹی تو آخری سانسیں لے رہی تھی، اس کے بال سارے بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، اسے دیکھ کر اس کے دل میں برے برے خیالات آنے شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، بیٹی اگر تجھے کیا ہوا، تجھے کس نے مارا؟ اس نے بڑی مشکل سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، مولوی صاحب نے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ آخری سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی ماں کو بیٹی کے مسجد میں نہ جانے کی وجہ اب سمجھ آئی۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں ڈال کر رونے لگی، کہنے لگی کہ بیٹا تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت اس کی بیٹی اس کی باہوں میں دم توڑ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ماں پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ پاس کے ہمسائے مرد عورتیں سب گھر میں جمع ہو گئے۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہنستی کھیلتی بچی موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ ہر کوئی کبھی بچی کو دیکھتا، کبھی اس کی ماں کو دیکھتا۔ اس کی ماں تو اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ معصوم بچی کفن میں لپٹی پڑی تھی۔ پورا گاؤں اس بیوہ عورت کے گھر میں جمع تھا، اور لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ بیچاری معصوم بچی مسجد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے گئی تھی، راستے میں کسی نے اس کے ساتھ غلط حرکت کی اور یہ وہی دم توڑ گئی۔ جب بیوہ عورت روتی ہوئی کچھ سنبھلی، اس نے لوگوں کی باتیں سنی تو کہنے لگی کہ کوئی اور نہیں، میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، اور میں ہر حال میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی رہوں گی۔ میں اپنی بچی کو انصاف ضرور دلاؤں گی۔ جو لوگوں کے سامنے نیک انسان بنا ہوا ہے، وہاں موجود تمام لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور حیرت میں تھے، مگر وہ کون ہے جس نے یہ حرکت کی تاکہ وہ بھی اپنی اولاد کو بھی اس بھیڑیے انسان سے بچا سکے۔ تب ہی مسجد کے مولوی صاحب اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ مولوی صاحب کو دیکھتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ بھاگ کر اس کا گریبان پکڑا۔ جیسے ہی لوگوں نے اس کو مولوی صاحب کا گریبان پکڑتے ہوئے دیکھا، لوگ اس کو پیچھے کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ آخر تو مولوی صاحب کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بیوہ عورت رو رو کر چیخ کر سب کچھ بول رہی تھی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے میری بیٹی کو مار دیا، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ ایسا بھیڑیا ہے جو میری بیٹی کو نوچ نوچ کر مار ڈالے گا، تو میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہ بھیجتی۔ وہاں موجود لوگ مولوی صاحب کی طرف بھی دیکھتے اور کبھی اس بیوہ عورت کی باتیں سنتے۔ مولوی صاحب بہت نیک انسان مانے جاتے تھے۔ کبھی کوئی خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ مولوی صاحب ایسا کیسے کریں گے۔ پورے گاؤں میں ان کی ہر کوئی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ مولوی صاحب تو ایک دم پریشان ہو گئے، اتنی جلدی میرا راز کھل جائے گا؟ وہ اسی طرح بیوہ عورت کو بولتے ہوئے دیکھ کر لوگوں سے کہنے لگے، میں تو اپنے طالب علم کے جنازے پر آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو جائے گا۔ وہ تو بڑی اچھی بچی تھی، مجھے نہیں پتا تھا مجھ پر یہ الزام لگ جائے گا۔ مولوی صاحب نے یہ بات اس انداز میں کہی کہ لوگوں کو وہ بیوہ عورت غلط اور مولوی صاحب ٹھیک لگ رہے تھے۔ مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے۔ اس یتیم بچی کو دفنا دیا گیا۔ گاؤں کی عورتیں اس بیوہ عورت کو کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں تمہاری بچی کے ساتھ بہت برا ہوا، مگر مولوی صاحب جیسا نیک انسان تو ایک فرشتہ ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مگر وہ بیوہ عورت اپنی ضد پر اڑی رہی۔ مرتے وقت میری بیٹی نے مولوی صاحب کا نام لیا تھا۔ لوگ کہنے لگے، مولوی صاحب تو سالوں سے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں،
مگر آج تک ایسی کوئی بھی شکایت نہیں ہوئی۔ وہ بیوہ عورت کہنے لگی کہ میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے۔ ایک عورت تو یہ سن کر بڑے غصے سے کہنے لگی، میری بیٹی بھی مولوی صاحب کے پاس پڑھتی ہے، ابھی بھی میری بیٹیاں انہی کے پاس پڑھ رہی ہیں، اور آج تک ایسا ہم لوگوں نے کچھ نہیں سنا۔ مجبوراً وہ عورت خاموش ہو گئی۔ کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، شاید اسی لیے کہ وہ برتن مانجنے والی تھی، اس کے سر پر کوئی وارث نہیں تھا۔ وہ عورت اگلے ہی روز اٹھی اور روتے ہوئے وہاں کے سردار کے گھر چلی گئی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخر کار سردار نے اس کو نزدیک بلایا۔ اس نے پوری بات سردار کو بتائی۔ اس کی بات سن کر سردار کہنے لگا، میرے بس کی بات نہیں ہے، تم گاؤں کے قاضی کے پاس جاؤ، وہی فیصلہ سنا سکتا ہے۔ وہ عورت یہ بات سن کر پریشان ہو گئی کہ وہ ان سب باتوں کو تو جانتی ہی نہیں، بس سردار کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، رونے لگی، خدا کے لیے میری مدد کریں، میری بیٹی کو انصاف دلائیں، ان سب معاملات کا مجھے نہیں پتا۔ سردار نے اس کو قاضی کا پتہ دیا اور اس کے پاس وہ چلی گئی۔ جا کر پوری بات بتائی تو قاضی کہنے لگا، معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے تمہیں کچھ پیسے دینے پڑیں گے۔ عورت کہنے لگی، پیسوں کی آپ فکر نہ کریں، آپ کو جتنے چاہیے ہوں گے اتنے ہی پیسے لا کر دوں گی۔ میں کچھ بھی کروں، آپ میری بیٹی کو انصاف ضرور دلائیے۔ مولوی نے میری بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے سب سے پہلے اپنے شوہر کی آخری نشانی سونے کا لاکٹ اور بالیاں بیچی۔ اس کی ساری رقم قاضی کو لا کر دے دی۔ قاضی نے اس مولوی کو عدالت میں بلایا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک حقیر اور برتن مانجنے والی عورت بھی اسے اس عدالت میں پہنچا سکتی ہے۔ مولوی بہت بڑا جھٹکا لگا، پورا گاؤں اس بیوہ عورت پر تھو تھو کر رہا تھا۔ وہ اس نیک مولوی کو عدالت تک کیوں لے کر چلی گئی؟ کہنے لگے، بیٹی تو مر چکی، اتنے نیک اور اچھے مولوی صاحب کے اوپر اتنا بڑا کیس کر دیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ کیس کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ لوگ کہنے لگے، یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے؟ چوری بھی کرتی ہوگی، جن گھروں میں کام کرتی ہے انہی گھروں میں چوری کرتی ہے۔ وہ بیوہ عورت یوں ہی لوگوں کی باتیں سنتی رہی اور ان کی نظر انداز کرتی رہی۔ وہ تو صرف انصاف چاہتی تھی اپنی بیٹی کے لیے۔ ہر بار وہ قاضی کی عدالت میں جاتی اور مولوی صاحب نہ آتے، ہر بار عدالت اگلی تاریخ پر ڈال دی جاتی۔ یوں مہینے گزر گئے، ہر مہینے اس قاضی کو منہ مانگی رقم مل جاتی، یہاں تک کہ اس کی ہر چیز بک چکی، اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ ساری رات وہ رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی جا رہی تھی اور اپنے پروردگار سے باتیں کرتی، اللہ کاش کہ میرا دل اتنا روشن ہوتا کہ میں اس مولوی کا بھیانک چہرہ پہچان سکتی۔ میرے اللہ کاش کہ میں اتنی عقل مند ہوتی، اپنی بیٹی کی حرکتوں کو اپنی نظر میں رکھتی اور آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی، اسی طرح مجھے اپنی بیٹی کو کھونا نہ پڑتا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی ہے، اب یہ دنیا والے نہ جانے مجھے کبھی انصاف دلائیں گے یا نہیں۔ اگلے روز وہ بیوہ عورت قاضی کے پاس گئی۔ قاضی کہنے لگا، اب وہ وقت آ چکا ہے، اس مولوی کو سزا دلواؤں گا، مگر تمہیں اس پر بڑی رقم دینا ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بیوہ عورت سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ اب اس کے پاس سوائے گھر کے کچھ نہیں تھا۔ وہ قاضی کہنے لگا، اب ہر حال میں وہ پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ اس قاضی نے بہت یقین دلایا اور کہا، ہاں اس کے لیے مجھے ڈبل رقم کی ضرورت پڑے گی، اور دیکھنا فیصلہ کیسے چٹکیوں میں ہوتا ہے، تم دیکھ لینا کس طرح لوگ اس مولوی کو گھسیٹ کر اس عدالت میں لے کر جائیں گے اور تمہارے قدموں میں اس مولوی کا سر رکھیں گے۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کو بہت تسکین مل رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں صبح آپ کو رقم لا کر دوں گی۔ وہ قاضی دل میں بہت خوش ہوا، وہ جانتا تھا کہ سادہ عورت ہے اور میری باتوں میں آ جائے گی۔ اگلے ہی روز وہ بیوہ عورت سردار کے گھر گئی۔ وہاں مولوی صاحب سردار کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے اور بیوہ عورت کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنسنے لگے اور دیکھنے لگے۔ اس بیوہ عورت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس مولوی صاحب کا منہ نوچ لیتی اور وہی اس کو جان سے مار دیتی، مگر آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا گھر سردار کو بیچ دیا اور پیسے لے کر سیدھا قاضی کے پاس چلی گئی۔
قاضی نے پیسے لے کر اس کو کہا بس اب تم صبح ہونے کا انتظار کرو، تم بہت بڑی خوشخبری سنو گی۔ یہ سن کر وہ بیوہ عورت سکون سے اپنے گھر واپس چلی گئی اور سوچنے لگی کل وہ درندہ نما شخص پھانسی کے تختے پر لٹک جائے گا، مگر اگلا دن یوں ہی خاموشی سے گزر گیا اور ایسے ہی 2-3 دن اور گزر گئے۔ وہ مجبوراً قاضی کے گھر گئی اور وہاں راستے میں چوکیدار نے روک لیا، کہنے لگا بی بی قاضی صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے علاقے گھومنے کے لیے گئے ہیں اور 2 مہینے تک ان کے آنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور کہنے لگی میری بچی کا کیس چل رہا تھا اور پرسوں اس کیس کی سنوائی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے دوڑتی ہوئی سیدھا سردار کے پاس گئی، اس کو جا کر پوری بات بتائی۔ سردار بڑی ہی عجیب نظروں سے اس بیوہ عورت کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا تم نے تو کب سے اس کیس کو بند کروا دیا، یہ خود ہی دیکھ لو تمہارے دستک بھی موجود ہیں، تم نے تو غلطی سے مولوی صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا، اس کے بعد تو تم نے کیس واپس لے لیا، اس لیے اب تمہارا کیس بند ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اچانک ایک ملازم آیا اور اس کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ کتنی دیر تک وہ زمین پر دھاڑے مار مار کر رو رہی اور وہ کیسے قانون کا جنازہ نکال رہی تھی کہ قانون تو صرف امیر لوگوں کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے یہ تو سارے اصول بنائے جاتے ہیں۔ رو رو کر برا حال کر رہی تھی، اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی تم لوگوں نے تو میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مگر اپنی بچی کو میں خود ہی اب انصاف دلواؤں گی۔ یہ کہہ کر سیدھا اپنے گھر گئی، چاقو کو اٹھایا اور مولوی صاحب کے گھر چلی گئی۔ مولوی صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ بہت زیادہ غصے سے مولوی صاحب کے گھر گئی۔ مولوی صاحب کی بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ مولوی صاحب اس عورت کو دیکھ کر گھبرا گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی، اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا، وہ ایک شیرنی بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے مولوی صاحب کے اوپر حملہ کیا، مولوی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور یوں ہی مولوی صاحب کے ساتھ لڑتی رہی، ان کو کہتی رہی تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے، تو ایک انسان نہیں تو ایک درندہ ہے، لوگوں کے سامنے تو فرشتہ بنا پھرتا ہے مگر اللہ پاک نے تجھے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا، تو بے اولاد ہے اور بے اولاد ہی رہے گا۔ اتنا کہہ کر اس بیوہ عورت نے مولوی صاحب کے بازو پر چاقو مار دیا، ان کے بازو سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مولوی بہت زیادہ غصے میں آ گیا، انہوں نے پوری طاقت سے بیوہ عورت کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے، وہی چاقو پکڑ کر اس کے سر پر مارا، وہ سارے خون سے بھر چکی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، وہ کمزور اور بیوہ عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے مولوی کو نوچ رہی تھی، مگر اس مولوی نے اس بیوہ اور کمزور عورت کو بے بس کرنے کے لیے وہی سب کچھ اس کے ساتھ کیا جو اس کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ اس مولوی نے اس بیوہ عورت کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر کسی فضول چیز کی طرح گھر سے باہر پھینک دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، جب ہوش میں آئی تو اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا، دنیا کی کوئی ہوش و حواس نہیں تھی۔ اس سے پہلے بیٹی کی موت کا غم، غربت کا ستم، قاضی کی عدالتوں کے چکر اسے ذلیل کر دیا تھا، اس نے ہر چیز بک چکی تھی، مگر اب وہ پاگل ہو چکی تھی، ماری ماری گلیوں میں پھرتی رہی، لوگوں کے گھروں کے دروازے بجا بجا کر ان کو کہتی دیکھنا تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلوایا، میری مدد نہیں کی، میری بچی مر گئی، تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلایا، اب اللہ ہی میرا انصاف کرے گا، تم لوگوں نے تو میرا ساتھ ہی نہیں دیا۔ پہلے تو لوگ اس کی باتیں سن کر شرمندگی محسوس کرتے اور دکھ کرتے، لوگ اس کو کھانا بھی دے دیا کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ جب اس کی آہو پکار بد دعائیں بڑھتی گئی تو لوگوں کی اس پر غصہ آنا شروع ہو گیا، انہوں نے اس کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے، وہ بھوکی پیاسی بھٹکتی رہی اور ایک روز وہ بیوہ عورت کچرے کے اوپر مری ہوئی ملی، لوگوں نے ترس کھا کر اس کو دفنا دیا۔ مولوی صاحب کو تو اس کی موت کا ذرا بھی دکھ نہ ہوا۔ جس روز اس بیوہ عورت کو دفنا دیا گیا، اس کو دفن کرنے کے بعد اس گاؤں میں بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا، اس زلزلے سے زمین پر بہت گہری دراڑیں پڑ رہی تھی، لوگ استغفر اللہ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے، مگر تبھی انہوں نے مولوی صاحب کے گھر سے چیخو پکار کی آواز سنی، ان کی بیوی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لوگ دوڑے ہوئے اس کے گھر پہنچے، جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کی روح کانپ گئی، لوگ تھر تھر کانپنے لگے، توبہ توبہ کرنے لگے، مولوی صاحب کے گھر میں ایک بہت بڑی دراڑ بن چکی تھی،
اس میں مولوی صاحب دھسے ہوئے تھے۔ ان کا پورا جسم زلزلے سے پھٹنے والی زمین میں دھس چکا تھا اور صرف ان کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور وہ چہرہ ایک بد شکل جانور کی شکل کا بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بہت زیادہ ہمت کی کہ اس مولوی کو زمین سے باہر نکالیں۔ زمین ایک مرتبہ پھر ہلی اور وہ دراڑ تنگ ہو گئی۔ خون اس دراڑ سے باہر نکلتا ہوا آ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مولوی صاحب اس دراڑ میں غائب ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگ اور ڈر گئے اور سہم چکے تھے۔ یہ واقعہ اخبار میں بھی چھاپا گیا اور مختلف کتابوں میں بھی لکھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ اس بیوہ عورت کی بد دعا تھی اور مولوی صاحب پر اللہ کا عذاب تھا۔ نہ جانے اس یتیم بچی کے ساتھ زنا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ مولوی صاحب لوگوں کے سامنے ایک فرشتہ بنے ہوئے تھے مگر وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں، وہ کہاں جاتے ہیں اور ان کو پڑھانے والے کیسے ہیں۔ ہم ہر مولوی کی بات نہیں کر رہے، کچھ مولوی ایسے ہوتے ہیں جن کی حرکتوں کو بچے محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ سے شاید کچھ کہنا چاہتا ہو جو اپنی زبان سے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس واقعہ سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوا ہوگا۔ آج ہم سب مل کر اپنے بچوں کی عزت کی حفاظت کی دعا کریں گے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما اور ان کی عزتوں کو اپنے امان میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کا یہ عبرتناک واقعہ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔